کتنے مبارک لوگ ہو کہ اللہ کا احسان نہیں 5 مرتبہ اپنے گھر میں بلاتا ہے, منہ دلواتا ہے, ہاتھ پیر دلواتا ہے. فرمایا بندہ جیسے میں ظاہری طور پر تجھے پاک صاف دیکھنا چاہتا ہوں, سجدوں کی عادت ڈال دے, رکوع کی عادت ڈال دے, قرآن پاک کی عادت ڈال دے, تلاوت. آپ کے سامنے آج ایک اور بیان مولانا عبدالحنان صاحب کا لے کر آئے ہیں. دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں, ہمارا اور آپ کا بہت فائدہ ہوگا. ویڈیو کو شیئر کرنا اور چینل سبسکرائب کر لیں. کی عادت ڈال لے, ذکر اذکار کی عادت ڈال لے. مجھے میری کبریائی کی قسم, آج تیرے ظاہر پہ آج تیرے ظاہر پہ نکھار آیا, کل قیامت کے دن تیرے باطن پہ نکھار آئے گا. آج میں نے تیرا نماز کی برکت سے چہرہ چمکا دیا, کل میں قیامت کے دن ان نماز کے نور کی برکت سے میں تردیل چمکا کے دکھاؤں گا. کسی کو بازار کا رستہ آتا ہے, کسی کو دکان کا رستہ آتا ہے, کسی کو کاروبار کا رستہ آتا ہے, کسی کو دکان کا مال لینے کے لیے جگہ جگہ ہول سیل مارکیٹوں کا رستہ آتا ہے. کتنے مقدر والے لوگ ہو, کتنے نصیبے والے لوگ ہو. مالک کائنات اگر اندھیرا بھی ہے, ٹرانسفارمر جل گیا, لوڈ سیٹنگ ہے, گلی میں اندھیرا گپ اندھیرا ہے, بارش ہو رہی, آندھی امی ہے, زالہ باری ہے, اتنا روڈوں پہ پانی کھڑا ہوا ہے. کتنے مقدر ہے آپ کا میرا کنیکشن اللہ جل شانہ نے اپنے نور کے ساتھ, اپنی محبت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. میرے عزیزوں یقین جانو, ان اندھیروں کے اندر, میرے روشنی کے اندر لوگوں کو خدا نظر نہیں آتا. کتنے مقدر والے لوگ ہیں جنہیں اندھیرے کے اندر بھی اللہ نظر آ جاتا ہے. آمین سارے. کتنا بڑا مالک کائنات کا انسان تھا, مالک کائنات کا احسان تھا. فرمایا اللہ جل شانہ نے اپنے بندے کو اللہ اکبر اپنے روپ جیسا پیدا کیا. مالک کائنات میرے عزیزوں جب پانی کے گھونٹ پہ بخشش کا فیصلہ کر رہے ہیں, اللہ اکبر اپنے رستے کی دھول پہ بخشش کا فیصلہ کر رہے ہیں. مالک کائنات کسی کے لیے ہاتھ اٹھانے پر اپنی بخشش کا, بندے کی بخشش کا فیصلہ کر رہے ہیں. کسی کو لقمہ کھلانے پر, کسی کو روٹی کھلانے پر بخشش کا فیصلہ کر رہے ہیں. کیا ضرورت تھی اس کی رحمت کو اتنی مہنگی تھوڑی ہو گئی تھی. کیوں فرمایا اے بندے فجر سے لے کر مغرب کی نماز تک بھوکا رہے, میں تیرے گناہ معاف کروں گا. فرمایا تیرا اللہ کھاتا کوئی نہیں تو بھی نہ کھا, تیرا اللہ پیتا کوئی نہیں تو بھی نہ پی. نکاح جیسا نیک طریقہ جس پہ آدمی کا کروڑ روپیہ شادی پہ خرچ ہو جاتا ہے. اے بندے تو بھی اس مہینے میں دن کے اجالے میں بیوی کے پاس نہ جائیو, تاکہ تیرے اللہ کی بھی بیوی کوئی نہیں, تیرے اللہ کی بھی اولاد کوئی نہیں. اے میرا بندہ کھاتا نہیں پیتا نہیں, اپنی امنگوں کو میرا بندہ قربان کر کے رکھتا ہے. اللہ اکبر. اے بندے میرے نور کی تجلی کا تیرے اوپر اظہار ہوتا ہے. اسی لیے نماز کا ثواب میں نے اپنے نبی کو بتلا دیا. اللہ اکبر. حج کا ثواب میں نے بتلا دیا, زکوٰۃ کا ثواب بتلا دیا. اے بندے اللہ اکبر جو میری صفتیں تیرے اندر منتقل ہو رہی ہیں, اس کا ثواب میں نے کسی کو نہیں بتایا. قیامت کا دن ہوگا, آمنہ کا لال بھی ہوگا, سارے انبیاء علیہ السلام ہوں گے. اس وقت کہوں گا صوم لی و نجزی به من قام ایمان رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اے میرے بندے آج میں تیرا گھنٹے رہنے کا مول لگاتا ہوں. تیری بیوی نے تیرا مول پکوڑوں سے لگایا, روزہ سے لگایا. بار بار پوچھتی تھی روٹی تری کھائے گا سوکھی کھائے گا, بار بار پوچھتی تھی چاول کھائے گا سادے کھائے گا. کسی نے تیرا مول پیسے سے لگایا, اور چھوٹے چھوٹے ننھے مجاہد چھوٹے چھوٹے منہ تیرے روزے کا مول گلاب کے پھولوں سے لگایا. کسی نے کہا آج میرے بچے نے روزہ رکھا, کسی نے جلیبی سے لگایا, کسی نے 500 کے نوٹ سے لگایا. اے بندے آج میں تیرا مول لگاتا ہوں. اے بندے روزہ میرے لیے تھا جب تو نے 13 گھنٹے کا روزہ رکھا تو دنیا میں نے اعلان کیا تھا روزہ میرے لیے. آج میں میدان محشر میں اعلان کرتا ہوں یہ بندہ میرے لیے ہے. اے بندہ تو نے میرے لیے بھوکا رہ کے دکھایا, آج میں نے تیرے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول کے دکھا دیا. تجھے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے, تجھے اس کے وقار کا, اس کی بلندی کا, اس کی عظمت کا تجھے اندازہ ہونا چاہیے. عام دنوں میں سبحان اللہ 1 مرتبہ کہے گا, رمضان المبارک میں سبحان اللہ 1 مرتبہ کہے گا, عام دنوں میں 1 مرتبہ کہے گا, 1 مرتبہ کہنے کا ثواب دوں گا. رمضان میں 1 مرتبہ کہے گا, 1 لاکھ مرتبہ کہنے کا ثواب عطا فرماؤں گا. کہو سبحان اللہ, اور کہو سبحان اللہ, اور کہو سبحان اللہ. عام دنوں کے اندر اے میرا بندہ 1 روپیہ خرچ کرے گا, 1 کا بدلہ 10 سے دوں گا. رمضان المبارک کے مہینے میں 1 خرچ کرے گا, 1 کا بدلہ 70 سے عطا فرماؤں گا. اے میرا بندہ تجھے پتہ
پتہ ہی نہ چلا جب رمضان المبارک کا روزہ آیا, رمضان المبارک کا چاند نظر آیا, ڈیوٹیاں لگ گئی, لو آسمان سے فرشتے اترنے والوں کی ڈیوٹیاں لگ گئی, دستیاری کے دسترخوان پہ آنے والوں کی ڈیوٹیاں لگ گئی, افطار کے دسترخوان پہ آنے والوں کے لیے ڈیوٹیاں لگ گئی. کیمرے کی آنکھ تجھے دیکھ رہی تھی, تو سو رہا تھا تب بھی میری نگاہ میں تھا, تو رو رہا تھا تب بھی میری نگاہ میں تھا, سجدوں میں تھا تب بھی میری نگاہ میں تھا. اے بندے پتہ ہے مجھے معاف کرنے میں کتنی دیر لگی, تجھے کھجور کا دانہ اٹھانے میں دیر لگی, مجھے معاف کرنے میں اتنی بھی دیر نہیں لگی. اے میرا بندہ جب کھجور کا دانہ تو نے اٹھایا, اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت, مجھے میری کبریائی کی قسم ادھر تیرے ہونٹ نہیں کھلے تھے, ادھر میں نے تیرے لیے جنت کے دروازے ہی کھول دیے. اے میرا بندہ ما غرک بربک الکریم, اب بھی میرے سے دور دور کیوں بھاگتا پھر رہا ہے؟ اے میرے کی آنکھیں میرے نور کی تجلی جب تیرے پہ پڑی, مجھے غریب بھی نظر آئے, مجھے امیر بھی نظر آئے, مجھے فقیر بھی نظر آئے, مجھے وہ لوگ بھی نظر آئے جو لوگوں کو افطار پارٹیاں کراتے ہیں, ثواب سے انہیں بھی محروم نہیں رکھا, مجھے وہ بھی نظر آیا جو ایک لسی کا گھونٹ لے کے میرے دربار میں آیا, میں نے اسے بھی محروم نہیں رکھا. اے میرا بندہ مجھے وہ بھی نظر آیا جو عجوا کھجور سے مہمانوں کی تواضع کر کے روزہ کھلوا رہا تھا, مجھے وہ بھی نظر آیا, میں نے اسے بھی محروم نہ رکھا. مجھے وہ بھی نظر آیا جو نمک کی چٹکی لے کے آیا, میں نے اسے بھی محروم نہیں رکھا. اے میرا بندہ کوئی مرغ لے کے آیا, کوئی مرغن غذائیں لے کے آیا, اے میرا بندہ تو میرے دربار میں اپنی امنگیں اور امیدیں لے کے آیا, اپنی مایوسیاں لے کے آیا, اپنا رونا لے کے آیا, اپنا تڑپنا لے کے آیا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جس نے عجوا کھجور سے روزہ کھلوایا اس کے لیے بھی جنت کا فیصلہ فرما دیا, جو میرے آگے آنسو لے کے آیا اس کے لیے بھی جنت کا فیصلہ فرما دیا. ما غرک بربک الکریم, اب بتا قصور تیرا ہے کہ قصور میرا ہے؟ ابا جان کے ہاتھ میں شاپر تھے, افطاری کا وقت ہوا, دسترخوان پہ گرم گرم کھانا تھا, بچوں نے دیکھا ابا آیا, صافہ کندھے پہ ڈال رکھا ہے, اللہ اکبر, دونوں ہاتھوں کے اندر تھیلے لے کے آیا. ابو جی کیا لے کے آئے؟ بیٹے تیرے لیے عید کے کپڑے لے کے آیا, تو افطاری بھول گیا. اللہ اکبر, تو تھیلے کو لپکا, جوڑا نکالا, جوڑے کو دیکھا, اے جوڑا, باپ جوڑا لائے تجھے پسند نہ آئے تو کھوٹے عمل لے کے آتا ہے, میں کیسے پسند فرما لیتا ہو. بھائی جوڑا لے کے آیا, تجھے پسند نہ آیا, یہ پہنوں گا, یہ پہنوں گا. اے بندے شکر ادا کر, تیری اوقات سے بڑھ کے میں نے دے دیا. اللہ اکبر, میں نے دیا کیا, تو نے مجھے کیا دیا تھا؟ اللہ اکبر, آج میں نے تجھے یہ دیا, یوں حقارت کی نگاہ سے دیکھ دیا, دکھا دیا. کل تو بھی تو 2 سال کا پرانا جوتا لے کے آیا تھا, گٹھا ہوا جوتا لے کے آیا تھا, تو بھی تو پیمند والا گھسا ہوا کندھے گھسے ہوئے تھے کپڑا لے کے آیا تھا. میری سال کہاں, تیری اوقات کہاں, کا گھسا ہوا کپڑا, کا زمین و آسمان کا مالک. اے میرا بندہ اگر میں تجھے روٹی دوں چپ کر کے کھایا کر, چٹنی سے, اچار سے, پیاز سے دوں چپ کر کے کھایا کر. خبردار خبردار, اونچا بولنا بولا کر, تو میرے پاس کھوٹے عمل لے کے آتا ہے. میں تجھے اللہ اکبر مایوس نہیں کرتا. اے بندے میری رحمت کو تو کیسے مایوس کر دیتا ہے؟ اے میرا بندہ بتا, اللہ اکبر, پیسہ کہاں سے لایا, کہاں پھینکا, لباس کہاں سے لے کے آیا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج تیرے سامنے کوئی چھوٹی سی غلطی کر جائے, اس کا سارا کچا چھٹا کھول کے دکھا دیتا ہے. اے بندے تو بھی تو اپنے کپڑوں میں اپنے گناہوں کو چھپا کے لایا تھا. میں نے تجھے فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا تھا, پہلی سب میں بٹھایا تھا, امام کے پیچھے بٹھایا تھا. اے بندے اگر میں نے تیرے عیب پہ پردہ ڈالا, تو بھی تو میرے بندوں کے عیب پہ پردہ ڈال دے. اے بندہ میں نے تیرے کھانے پہ پردہ ڈالا, مجھے پتا تو نے افطار پارٹی کے اندر پیسہ کہاں سے کمایا, کہاں سے لگایا, تو نمبری کی چھڑا, ڈنڈی ماری تھی, سب کی بات نہیں کرتا. اے بندہ اگر ستار تیرے پہ پردہ ڈال سکتا ہے تو میرے بندوں پہ کیوں پردہ نہیں ڈالتا؟ خبردار خبردار, نیوی تال کے رہنا, سر جھکا کے رہنا. اکڑ ککڑ کرنے والوں کی گردن کے سریے میں نے مروڑ کے رکھ دیے, تجھے پتہ نہیں میں کون ذات ہوں. اللہ اکبر, زمین کا مالک میں, آسمان کا مالک میں, زمین آسمان کا مالک میں, سورج چاند ستاروں کا مالک میں, مشرق مغرب پہاڑ کا مالک میں, دریاؤں کا مالک میں, ہر چیز کا مالک میں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یہ پتا پتا, بوٹا بوٹا, درخت درخت, پہاڑ پہاڑ, ریزہ ریزہ مجھے اپنا رب مانتا ہے. جس کی زبان سے رب کہنا مجھے اچھا لگتا ہے, وہ مجھے اپنا رب کیوں نہیں مان رہا ہے؟ پھر تیری میری لڑائی ہو جائے گی. آج میں تجھے بلواؤں گا, چوکوں میں کھڑا ہو کے تو بولے گا, بازاروں میں کھڑا ہو کے تو بولے گا, عدالتوں کے اندر تیری گواہی تسلیم کی جائے گی, تیرا قلم عدالتوں کے اندر چلے گا. آج میں تجھے
بلاؤں گا منبر پہ کھڑا ہو کے بول, اپنوں سے بول, پرایوں سے بول, لیکن تیری بولتی ایک دن میں بند کروں گا جس وقت میں قیامت کا کوڑا برساؤں گا. پھر میں تجھے اپنے سامنے کھڑا کروں گا اور کہوں گا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون. تیری کیا اوقات ہے, جبرائیل بھی کانپ رہا ہوگا, تیری حیثیت کیا, 600 پروں والا جبرائیل بھی سامنے کھڑا ہوگا. ہے جو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے خدا اس کی نگاہ پہ قبلے کا رخ تبدیل فرمائے. قد نرى تقلب وجهك في السماء. محبوبہ تیری آنکھ نماز کی حالت میں ہم نگاہوں کو اٹھانا دیکھتے ہیں, دنیا تو نہیں دیکھ رہی, میں دیکھ رہا ہوں. تیری چاہت ہے قبلہ تبدیل ہو جائے, لے قبلہ تبدیل کر دیا. تیری چاہت ہے صدیق کی بیٹی میری گھر والی بن جائے, لے ہو گئی. تیری چاہت ہے خدیجہ الکبریٰ, اللہ اکبر, تیری گھر والی بن جائے, ہو گئی. تیری چاہت ہے چچا کلمہ پڑھ لے, پڑھا دیا. تیری چاہت ہے ابو بکر یار غار بن جائے, یار مزار بن جائے, بنا دیا. محبوب آپ کو وہ یاد ہے, یا شان اہل بیت کو زندہ باد. محبوب آپ کو وہ وقت یاد ہے جب چپکے چپکے سسکیوں کے ساتھ رو رہے تھے. اللہ اکبر. اسلام مایوسی کی طرف جا رہا تھا اور کفر امیدوں کی طرف آ رہا تھا. ظاہری طور پر اسلام ہلکا ہو رہا تھا, کفر بھاری ہو رہا تھا. محبوبہ تیرے رات کے رونے کو کسی کا نہ پتہ لگا, مجھے پتہ لگا. محبوب جب تیرے بلال کا چمڑا اجڑ گیا تھا, تیری سمیہ کے ٹکڑے ہو گئے تھے, زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی تھی, لبینہ کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا تھا, محبوب آل یاسر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے. اللہ اکبر. ایک ہی جھٹکے کے اندر کفر نے گھر اجاڑ کے رکھ دیے تھے. کبھی بدر میں دندناتا آ رہا تھا, کبھی طائف کی گلیوں میں دندناتا آ رہا تھا. میرا محبوب آپ کا وقت یاد ہے جس گھر کو آباد کرنے کے لیے میں نے آپ کو بھیجا, اسی گھر میں آپ کا داخلہ بند ہو گیا تھا. دور دور سے مکے کو دیکھ کے روتے تھے. میرے نبی تجھے سجدہ کرنے کی اجازت بھی نہیں ملی تھی. دار ارقم کی کھڑکی میں سے اللہ اکبر آپ بیت اللہ کا نظارے کیا کرتے تھے. یا اللہ گھر تیرا اور میں کیا نبی تیرا پر آیا, تیرے گھر میں اللہ مجھے عبادت کی اجازت کوئی نہیں. محبوب وقت یاد ہے نا, پھر آپ مکے کی گلیوں سے نکلے, رات کے اندھیرے میں, شام کا وقت تھا, آپ چلتے چلتے بیت اللہ کے دروازے پر آ گئے اور آپ نے نبوت والا دامن پھیلا لیا. اس نبوت والے دامن میں اپنی آنکھ کے آنسو نکالے. پھر آپ نے آسمان کی طرف کیا کہ اللہ میں آج تیرے سے کچھ نہیں مانگتا, آج میں اللہ تیرے سے عمر بن خطاب مانگتا ہوں, اللہ میں آج تیرے سے عمر بن حشام مانگتا ہوں. مالک جو تجھے پسند ہے, جس سے اسلام کو ترقی ملے, اللہ وہ دے دے. اور میں محبوبہ کسی نے مال کو دیکھا, کسی نے اولاد کو دیکھا, کسی نے قیل اور قال کو دیکھا, کسی نے لباس کو دیکھا, محبوبہ میں نے دلوں کو دیکھا. اللہ اکبر. ابو جال کے دل پہ نظر ڈالی, اللہ اکبر, بغض کا پہاڑ نظر آیا. عمر کے دل پہ نظر ڈالی, محبت کا معیار نظر آیا. میرا محبوبہ پھر ہم نے کیا کیا, اللہ اکبر, رات کا اندھیرا ہوا. محبوبہ تیری چاہت میری چاہت, تیری پسند میری پسند ہے. صدیق اگر تجھے پسند تو مجھے بھی پسند ہے, عائشہ اگر مجھے پسند تو تجھے بھی پسند ہے, فاروق تجھے پسند تو مجھے بھی پسند ہے. محبوبہ کتنی دیر لگی, سورج نکلنے میں تاخیر پکڑ گیا, عمر تیرے قدموں میں پہلے آ گیا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ارے میرے محبوبہ اگر عمر کو لانے میں دیر نہ کی, گناہگار کے آنسو قدر کرنے میں دیر کیسے کریں گے. ان کو کہو آ جاؤ, آج میرے گھر کے دروازے کھلے ہوئے جو عشاء کے 15 منٹ بعد بند ہو جاتے ہیں. میں نے کس لیے کھولی, کیا میرے خزانوں میں کمی آ گئی, کیا میرے شان میں کمی آ گئی, کیا میری کبریائی, میری سنائی, میری کاراگیری, میری بڑائی کے اندر کمزوری آ گئی, کیا تیرا اللہ بوڑھا ہو گیا, کیا تیرا اللہ کی طاقت ختم ہو گئی. اے میرا بندہ بکھرا پھر رہا تھا, دندناتا پھر رہا تھا, مایوسی کا لبادہ اوڑھ کے پھر رہا تھا. اپنوں نے ستایا, غیروں نے ستایا, کسی نے کہا شامی آئی, کسی نے کہا کل آئی, کس کے نا بابا کوئی ربوہ تلاش کر, تو نے تو میرا دروازہ بھائی کو دیکھ لیا, چل 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 کے لفظ ہر طرف سے آ رہے تھے. اے بندے اس وقت تیری مایوسی پہ مجھے ترس آ گیا. اللہ اکبر, میں نے بند دروازوں کو کھلوا دیا. میں نے کہا انور تو بھی آ جا, اکرم تو بھی آ جا, عبد الحنان تو بھی آ جا, سارے آ جاؤ. اللہ اکبر. میرے بندوں میں نے یوں تو نہیں کہا اے کیٹیگری والے یہاں آ جاؤ, بی کیٹیگری والے یہاں آ جاؤ. کوئی پتہ نہیں جامع عثمانیہ والوں, کیا پتہ نہیں اللہ نہ کرے یا میرے جیسا کوئی گناہگار بھی ہو اور آپ جیسا نیکوکار بھی ہو, کیا پتہ کوئی وقت کا ابدال بھی بیٹھا ہو, کیا پتہ وقت کا مجدد بھی بیٹھا ہو, کیا پتہ کوئی وقت کا غوث بھی بیٹھا ہو. واہ مالکا تیری شان ہے, لیکن ایک بات شرمزادہ نہیں, ایک آنسو آنکھ
سے نکال کے چلے جانا، کہنا اللہ جس طرح آج ابدال اور گناہگار پہ پردہ ڈالا، قیامت کے دن بھی اللہ ایسے ہی پردہ ڈال دینا۔ رب اکبر کی قسم ہے، آج مانگنا ہے مانگ لو، کچھ بھی مانگ لو، اپنے لیے مانگ دوں گا، غیروں کے لیے مانگ دوں گا، فلسطین کے لیے مانگ دوں گا، کشمیر کے لیے مانگ دوں گا، اماں ابا جو چلے گئے ان کے لیے مانگ دوں گا، آدم کے دور میں، ابراہیم کے دور میں جو چلے گئے آج ان کے لیے مانگ لے، ان کے لیے بھی دے دوں گا، جو تیرے تھے ان کے لیے مانگ، جو تیرے نہیں ان کے لیے مانگ۔ اللہ اکبر، آج نصیبوں کے جگانے کے لیے مانگ لے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اے بندے آسمان سے کبھی ژالہ باری ہوتی ہے، کبھی بارش ہوتی ہے، آج آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، فرشتے بھی میرے ہیں، میں اللہ اکبر، میں بھی پاک، میرے فرشتے پاک، لیکن کیا وجہ ہے آج تیرے لیے میں نے فرشتوں کو زمین پر اتار دیا۔ اللہ اکبر، جبرائیل علیہ السلام اللہ اکبر جھنڈا لائے بیت اللہ کی چھت کے اوپر گاڑ دیا، سارے آسمان کے فرشتے پھیل گئے، جاؤ جاؤ جاؤ، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، یہ حتی مطلع الفجر، چاند گھٹتا جائے گا، سورج نکلتا جائے گا، بندہ ہاتھ اٹھاتا جائے گا، تیرا رب گناہوں پر رحمت کا قلم پھیرتا جائے گا۔ ابو محجن ثقفی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا شراب بڑا پیا کرتا تھا۔ کون عثمان؟ مسلمانوں آپ نے قرآن پاک سنا، کہو الحمدللہ، سنا بھائی، پھر کہو الحمدللہ۔ اسے اکٹھا کرنے والا کون ہے؟ کہہ دو عثمان ہے۔ امت کے سینوں تک پہنچانے والا کون ہے؟ کہو عثمان ہے۔ کتابی صورت کے اندر لانے والا کون ہے؟ عثمان ہے۔ بھونکنے والوں خبردار، سوچ کے بوکا کرو، یہ وہی عثمان ہے۔ اگر عثمان میرے عزیزو اللہ اس پہ رحم نہ کرتا، عثمان کوشش نہ کرتا، تجھے کیا پتا کہ سورہ یاسین کیا تھی، تجھے کیا پتا کہ سورہ واقعہ کیا تھی، تجھے کیا پتا کہ سورہ ملک کیا تھی، تجھے کیا پتا سورہ مزمل کیا تھی۔ اور لوگوں اللہ اکبر، انسان جب قرآن کی تعلیم، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، عثمان تیرا احسان یاد آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو اللہ غنی۔ کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ؟ میرے عزیزو مال تجارت مدینے میں آیا، اللہ اکبر، اتنا مال آیا، میرے عزیزو سوداگر آ گئے، قحط پڑا ہوا تھا، اناج کی کمی تھی، سوداگر آ گئے، عثمان سوداگر ہمیں دے، اپنی مرضی سے بیچیں گے، کہ کیا دو گے؟ کہ 10 کے بدلے 11، 11 کے بدلے 12، کہ اور بڑا ہو، کہ 12 کے بدلے 13، کہ اور بڑا ہو 10 کے بدلے 14۔ اللہ اکبر، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، فرمایا ادھر سے بولی لگ رہی ہے، وہاں سے بھی بولی لگ رہی ہے، ایک پر 10 کا وعدہ ہو گیا، ایک پہ 70 کا وعدہ ہو گیا، ایک پہ 700 گناہ کا وعدہ ہو گیا، ایک پر 49 لاکھ 7 کروڑ کا وعدہ ہو گیا۔ فرمایا لگا اس تاجر کو میں نے اپنا مال بیچ دیا جس تاجر نے 1 کے بدلے 70 گنا دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، حضور کے روزے پہ چلے گئے، اے اللہ میں اس قبر والے کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، جتنا عثمان غنی کا تجارت کا مال تھا سارے محمد کے فقراء پر عثمان نے صدقہ کر دیا۔ اللہ اکبر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پر میری آنکھ لگی، میں نے خواب میں عثمان ذیشان کو گھوڑے کے اوپر دوڑتے دیکھا، میں نے لگام پکڑ لی۔ ابن عباس کہتے ہیں، میں نے کہا عثمان میں نے تجھے آج جانے نہیں دینا۔ اللہ اکبر، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ ابن عباس کہتے ہیں میں آگے بڑھا، حضور گھوڑے پر سوار تھے، یا ماتھے کے اوپر سفید رنگ کا نشان تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مدتیں ہو گئی آپ کا دیدار نہ ہوا۔ کملی والے جب سے پردہ فرمایا ملاقات نہ ہوئی، اللہ کے نبی آج میرا باتیں کرنے کو دل کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا آج ٹھہر جا، آج نہیں پھر ملیں گے۔ کیوں؟ فرمایا عثمان نے جو مدینے والوں پر مال صدقہ کیا، اللہ نے اس کے بدلے میں جنت کی سب سے اعلیٰ حور سے اس کا نکاح کر دیا۔ میں محمد اس کی نکاح کی تقریب میں شامل ہونے جا رہا ہوں۔ کون عثمان؟ جامع القرآن۔ میرے عزیزوں آج بھی مدینہ کی دھرتی گواہ ہے، جس کے کھجوروں کے باغ کا صدقہ آج بھی مدینے کا باسی کھا رہا ہے۔ واہ عثمان تیرے احسان کے کیا کہنے ہیں۔ جاؤ میرے عزیزو ایک رات فندق العثمان میں مدینے میں گزار کے آیا کرو۔ نبی کا روزہ جہاں موجود ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہوٹل موجود ہے۔ اللہ اکبر، اس کی ساری کمائی میرے عزیزو مدینے کے غربا پر تقسیم ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میرے عزیزو جامع القرآن ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو عثمان بن عفان ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دورہ دماد ہے۔
اور پیر محل والو اور میرے عزیزو جس بھی قوم سے آپ تعلق رکھتے ہو کیا آپ کو کہ ایسا شخص نظر آتا ہے جس شخص کو اللہ اکبر آپ نے 2 دیاں دے دی ہوں اور یوں کہو فکر نہ کری تو وہ مرجن اور دے دوں گا اور مرجن اور دے دوں گا حتیٰ کہ 40 حتیٰ کہ 100 آ جائے. اور یہ اعلان چپکے سے نہیں کیا, چراغ بند کر کے نہیں کیا. جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دوسری بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھے, سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا, عثمان کی آنکھوں سے آنسو بند نہ ہوئے, آپ نے ہاتھ پکڑا. اللہ سیدنا عثمان کہتے میں بیٹھا ہوا تھا, حضور نے میرے سر پہ ہاتھ لگایا, میں نے یوں دیکھا اللہ اکبر ہونٹ ہلنا بند ہو گئے, آنکھوں نے بولنا شروع کر دیا. اور میں عثمان کیا بات ہے, کئی مدینے کے لوگ کہہ رہے ہیں عثمان کا حضور کے گھر سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے, پہلی بیوی پہلی بیٹی دی تھی انتقال ہو گیا, دوسری بیٹی آپ کی بیوی بنی انتقال ہو گیا, اللہ کے پیغمبر کے آپ سے میرا تعلق ٹوٹ گیا. یقین جانو صحابہ نے اگر قربانیاں دی, آمنہ کے لال نے بھی کسر کوئی نہیں چھوڑی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا, منبر کے اوپر لے آئے, فرمایا دیکھو یہ میرا عثمان ہے, اللہ اکبر یہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے, مجھے کیا میرے رب کو بھی بڑا پیارا لگتا ہے, اسے میں نے 2 بیٹیاں پہ در پہ دی. کس نے کہا عثمان سے میرا تعلق ٹوٹ گیا. خوب جانو اگر محمد کو اللہ 40 بیٹیاں دیتا تو ایک ایک کر کے اس کا عثمان کے نکاح میں دے دیتا, ایک ایک مرتی جاتی 40 کی 40 دے دیتا. یہ کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اس جامع القرآن کی بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر حضور سفر پہ جا رہے ہیں, سیدنا عثمان غنی کے گریبان کا بٹن کھلا ہوا ہے. حضور نے فرمایا اینا عثمان, پیچھے مڑ کے دیکھا, دوڑتے ہوئے آئے, یا رسول اللہ کیا حکم ہے. فرمایا عثمان اوپر کا بٹن بند کر لے. اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتہ لگا. آپ نے فرمایا جبرائیل نے مجھے بتلا دیا. کملی والے کیوں. فرمایا عثمان تجھے پتہ ہے جب میں چلتا ہوں میرے ساتھ صحابہ کی جماعت چلتی ہے. اے عثمان غنی جبرائیل بھی میرے ساتھ چل رہا تھا, تیرا گریبان کھلا دیکھا, جبرائیل پیچھے رک گیا. کہہ رہا عثمان کو کہو گریبان بند کر لے. کھلا گلا دیکھ کے جبرائیل کو حیا آ رہا ہے. میرے عزیزو آج میرے عزیزو ان کے معیار کا یہ چوڑا مول لگائے گا. ابو محجن سخفی شرابی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا, آپ نے اسے سزا دے دی, درے مروائے, لیکن پھر بھی اس نے عادت نہ چھوڑی. ابو محجن سخفی میرے عزیزو پھر شراب پینے لگ گیا. آپ نے فرمایا اسے شہر بدر کر دو. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جا رہا تھا. آپ نے فرمایا سعد اسے جاتا وہ ملک شام لے جا اور اسی ریکی کرنا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملک شام چلا گیا. ابو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہاں جا کر بھی شراب نہ چھوڑی. میں نے اپنے خیمے کے ساتھ اس کا خیمہ لگا کر اس کو قید میں ڈال دیا, ہاتھ پیروں میں رسیاں بیڑیاں ڈال دی کہ نہ ہل جھکے نہ سر جھکا سکے. اللہ اکبر مسلمانوں پر فتوحات کا زمانہ آیا, اسلام نے جہاد مقرر کر دیا, صحابہ جہاد کے لیے نکلے. قادسیہ کی لڑائی آ گئی, جسے قدسیہ کی لڑائی بھی کہتے ہیں. قادسیہ کی لڑائی آ گئی, دشمن 3 لاکھ میں آیا, صحابہ 30,000 کے لشکر میں تھے. بعض جگہ 10 لاکھ کا جتھا آیا, صحابہ 30,000 میں تھے. اللہ اکبر ایک ایک صحابی کو جب سینکڑوں دشمنوں نے آپس میں گھیرا تو چیخنے کی, درد کی, رونے کی آواز خیموں تک آئی. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہا, انہوں نے رونے کی آواز سنی. خیمے سے باہر جا کے دیکھا کیا ہوا, کہ مسلمانوں پر کافروں نے چڑھائی کر دی. 30,000 کے لشکر پر 3 لاکھ نے چڑھائی کر دی. ساتھ والے خیمے میں ابو محجن سقفی بھی بیٹھا ہوا تھا, جس کو شراب کی وجہ سے ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے. اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا, زور زور سے روئے. سیدہ سلمہ کہتی ہے سعد بن وقاص کی گھر والی شور تو تھا جہاد میں پردے میں ابو محجن سقفی سے ملنے گئی. میرے کہا ہاتھ پیر بندھے ہیں, کوئی درد کوئی پیشاب کوئی چیز تو نہیں کاٹ گئی. کہے سلمہ خدا کے واسطے اپنے شور سے کہہ کے میری رسیاں کھلوا دے, آج اسلام مغلوب ہو رہا ہے, میری جوانی کس کام آئے گی. اور مسلمانوں تیری میری جوانی کس کام کی, آج فلسطین کا مسلمان مغلوب ہو رہا ہے. اور لوگوں تیرے میرے افطاری کے دسترخوان سجے ہیں, قربان جاؤں کسی کے دسترخوان پہ میرے عزیزو اجوا کھجور سجی ہے. فلسطین کے مسلمانوں تمہارے دسترخوان پہ برود لگا ہوا ہے. اللہ کی قسم جواب تو دینا پڑے گا. ابو محجن سقفی شرابی, اس دور کے مسلمان کو غیرت نہیں آتی, اس دور کے شرابی بھی غیرت والے تھے.
جناب سلمہ کہتی ہیں سعد بن وقاص کی گھر والی کہنے لگی میں آگے بڑھی، میں نے کہا کیا تو نے ادھر پریشانی بنی ہوئی ہے اور تو نے شور کر سر میں درد کر رکھا ہے؟ کہنے لگی کاش اپنے گھر والے سے کہہ دے میری بیڑیاں ہتھکڑیاں کھلوا دے، میری رسیاں کھلوا دے۔ کیا کرے گا کہ میرے پاس وہ گوہر جوانی کے، میرے پاس طاقت ہے، انشاءاللہ میدان میں جا کے لڑوں گا، لیکن ہوں میں شرابی، اللہ اکبر، دنیا کی نظروں میں شرابی ہوں، تلوار دے کے ذرا مجھے نکال، میں خدا کو رو کے دکھاؤں گا، کیا پتہ اس شرابی پر اللہ کو رحم آ جائے۔ جناب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے رسیاں کھلوا دی، ہاتھ میں تلوار لے کے میدان میں اترا اور وہاں گیا جون دشمن کا جمگتھا لگا ہوا تھا، اللہ اکبر، تلوار چلاتا جاتا، دشمنوں کو کاٹ کاٹ کے زمین پر پھینکتا رہتا، اپنے آپ کو چہرے سے یوں کر کے ڈھانپ لیا، اپنا چہرہ نہ دکھایا، اپنے ہاتھوں پر بھی تاکیاں باندھ لی، اپنے پیروں پہ بھی کپڑا باندھ لیا تاکہ مسلمانوں کے آگے شرابی کا بھید نہ کھل جائے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، خبردار کسی کی نیکی مت کرو، آج تمہیں میں خانے میں نظر آئے، آج تمہیں میں خانے میں نظر آئے، کل تمہیں مسلح پہ نظر آ جائے، اس کا تو بھلا ہو گیا، تیرا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر، جاؤ جا کے کہو اللہ اکبر اس شبیر سے، کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا، شبیر تو لوگوں کو دیکھ رہا ہے، تجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، تیرا دیکھنا اللہ اکبر عارضی ہے، اللہ کا دیکھنا دامی ہے۔ اب اللہ اکبر، ابو موجل ثقفی شرابی میدان میں لڑتا رہا، 30,000 کا لشکر 3 لاکھ پہ غالب آیا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ حضرت سعد دور سے دیکھ رہے، کبھی یوں کر کے کبھی یوں کر کے کبھی یوں کر کے، جیسے کیسے دیکھ رہے، اللہ اکبر۔ اچانک ابو محجن ثقفی جب مسلمانوں کی فتح کا اعلان ہوا، جلدی سے اپنے گھوڑے سے کو دوڑا کے سیدہ سلمہ کے پاس آ گیا کہ سلمہ تلوار گھوڑا تو لے لے، اور گھوڑا بھی حضرت سعد کا لے کے گیا تھا کہ جو سب سے سعد کا تیز آور گھوڑا ہے وہ مجھے دے دے، اللہ اکبر۔ سعد کہتے ہیں گھوڑا میرا سوار کچھ اور نظر آ رہا تھا، جب سارے مسلمانوں کو فتح ہوئی تو سعد کہنے لگتا ہے آسمان سے کوئی فرشتہ آیا تھا، لگتا ہے آسمان سے نورانی مخلوق آئی تھی جو کافروں کے ہاتھ بندوا کے ہمارے ہاتھ میں دے گیا، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، ابو محجن ثقفی اسی حالت کے اندر اپنے آپ کو باندھ کے بیٹھ گیا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح کے بعد خیمے میں آئے، بیوی کے پاس سے کہنے لگے میں شرابی کا پتہ تو کر کے آؤں، اللہ اکبر۔ ابو محجن ثقفی بیٹھا ہوا ہے، سیدہ سلمہ پیچھے پیچھے آ گئی اور کہنے لگی پتہ ہے آج اللہ نے فتح کس کے ہاتھ پہ رکھی؟ نمازی بھی تھے، متقی بھی تھے، آقا کے دیدار کرنے والے بھی تھے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، رات کو کافر ہے صبح مسلمان ہو جائے گا۔ نہ لائیو بدگمانی کسی کے بارے میں، کسی کو پھلتا دیکھ کر، کسی کو ہنستا دیکھ کر آنکھیں لوٹ لینا۔ دھن دھن یہ اپنی دھن، پرائی دھنی کا باپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنو لے، سب سے پہلے ان کو چن۔ اپنے کردار کو صاف کر، اپنے نفس کو صاف کر، اپنی صورت سیرت کو صاف کر، اللہ اکبر۔ دوسروں میں چھید ڈھونڈنے والے پتہ نہیں تیرے کتنے اندر ہے، پتہ نہیں مالک نے کون سے کرم سے اپنا پردہ تیرے پہ پردہ ڈال رکھا ہے۔ ابو محجن سر جھکا کے بیٹھا ہے، ہاتھ پیر بندھے ہوئے، پتہ لگا سعد کو آج آسمان سے کوئی فرشتہ نہیں اترا تھا، یہ شرابی میدان میں آیا تھا۔ وہ سلمہ کہہ رہی کس نے کھولا؟ کہہ رہی میں نے کھولا۔ سواری کس نے دی؟ میں نے دی۔ کہا میں بھی تو کہوں، اللہ اکبر۔ شکل انسانوں کی تھی، صفت فرشتوں کی نظر آ رہی تھی۔ سعد کہتے میں نے نگاہ اٹھائی، میں نے کہا اللہ یہ شرابی جس کے ہاتھوں آج اسلام فتح ہوا، اللہ اکبر۔ فرمانے لگے میرا کلیجہ پھٹنے لگا، میں نے روتے ہوئے کہا ابو محجن ثقفی میں تیری رسیاں کھولتا ہوں، آج کے بعد تو شراب پیے گا، تیرے پہ حد کوئی نہیں آئے گی، اللہ اکبر۔ ابو محجن ثقفی کو کھولا گیا، سعد کا چہرہ دیکھ کے رونے لگ گیا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا اللہ سعد نے تو معاف کر دیا، اب تو بھی مجھے معاف کر دے۔ یا اللہ سعد کے دربار سے معافی مل گئی، اب تو بھی تو مجھے معاف کر دے، اللہ اکبر۔ یا اللہ اگر سعد نے مجھے بندوں میں معاف کر دیا تو بھی فرشتوں میں معاف کر دے، یا اللہ اگر سعد کی نظروں میں اچھا ہوا، اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں بھی اچھا فرما لے۔ میرے عزیزو سعد بول اٹھا اے ابو محجن ثقفی، اللہ اکبر، بندوں نے تجھے معاف کیا، خدا کی قسم تجھے میرے رب نے بھی معاف فرما دیا ہے۔ میرے عزیزو امام غزالی رحمت، توبہ کرو، امام غزالی رحمت اللہ علیہ حدیث لے کے آئے کہ قیامت کا دن ہو
ہوگا وَمْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کے فیصلے ہوں گے. نیکوکار ادھر ہو جائیں گے, دنیا کے گناہگار ادھر ہو جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, جنتی جنت کی طرف جائیں گے. اللہ نبیوں کی سفارش قبول فرمائے گا, اللہ علماء کی سفارش قبول فرمائے گا, اللہ شہداء کی سفارش قبول فرمائے گا, اللہ مجاہدین کی سفارش قبول فرمائے گا. یہ حافظ قرآن قاری شریف صاحب مولوی محمد عمر کتنے مقدروں والا پیدا ماں نے کیا, جنا ماں نے سفارش تو کرے گا, باپ کا لطفہ سفارش تو کرے گا, مسجد کے نمازی کی سفارش تو کرے گا. اللہ اکبر. پھر حافظوں کی سفارش قبول کی جائے گی. پھر عام آدمی کو کہا جائے گا تمہیں دنیا میں کوئی منہ نہیں لگاتا تھا, آج تم بندوں کی سفارش کرو میں قبول کروں گا. پھر عام بندے سفارش کریں گے. اس کے بعد بھی جو بچ جائے گا اللہ فرمائے گے رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے, اسے بھی جنت کے اندر لے آؤ. اللہ اکبر. میرے عزیزو پھر بھی کچھ لوگ رہ جائیں گے جنہوں نے غلطیاں بہت کی, جہنم کی آگ میں جلیں گے. پھر مالک کائنات رتی جل کے دل میں رتی بھر ایمان ہوا, اللہ ان کے اور مشرکین کے درمیان ایک شیشے کی دیوار کھڑا کر دے گا یوں کر کے. اللہ اکبر. اللہ کو کیا غرض تھی, لیکن مالک دکھانا چاہتا تھا تیرا رب کتنی بڑی رحمت والا ہے, تیرا رب کتنا کریم ہے. فرمایا شیشے کی دیوار آ جائے گی. پھر جہنمی مشرک ان مومنوں کو دیکھیں گے جنہوں نے کبھی نیکی نہیں کی لیکن ایمان ان کے رتی برابر دل میں تھا. کہ اوئے کیا ہوا, تم تو بڑی رب کی توحید, تم تو بڑے رب کے پھرتے تھے, تم تو اپنے ایمان کے بل بوتے پر ہمیشہ ہمیں ڈراتے تھے, ہمیں جھکاتے تھے. آج کیا ہوا, تمہارے ایمان نے تمہیں بچایا کوئی نہیں, آج تمہارے رب نے تمہیں ہمارے ساتھ کھڑا کر دیا, تمہارے ایمان لانے کا کیا فائدہ تھا. یہ تانا سن کے جہنمی رونے لگ جائیں گے. ان کے رونے کی آواز میرا مالک سن رہا ہوگا. اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجیں گے, جبرائیل جا جہنمی کیوں رو رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور پوچھیں گے کیا مصیبت پڑی, دروں سے کوڑوں سے جہنم کی آگ سے تکلیف ہوئی. کہ اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی ان کے تانا دینے سے تکلیف ہو رہی ہے. جبرائیل ہمارے رب کو ہمارا پیغام دے دے, آج کافر تیری رحمت کو تانا دے رہے ہیں, آج مشرک تیری رحمت کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں. اے اللہ اتنوں کو نکالا, ہمیں بھی نکال لے, تیری رحمت کا کیا آ جائے گا. جبرائیل علیہ السلام آ کے دکھڑا سنائیں گے. اللہ فرمائیں گے جا جبرائیل چلا جا, ان کو عذاب دے کے کیا بنے گا. جا جبرائیل, آج ان کے لیے معافی کا اعلان ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو جبرائیل علیہ السلام ان کو نکالیں گے, ایک تالاب کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اغسل, غسل کرو. اللہ اکبر. اس تالاب کے اندر غسل کرو. جب غسل کریں گے تو سارے نشان مٹ جائیں گے. پھر جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہوں گے. اللہ اکبر. میرے عزیزو ان کے ماتھے پر یہاں مور لگائی جائے گی, اتقاء الرحمن, اتقاء الرحمن, رحمان کی رحمت کی مور لگائی جائے گی. وہ بچے, وہ بندے جن کے 30 نمبر تھے, سفارشی 30 نمبروں پہ پاس کیا گیا, جب وہ جنتوں کے پاس جا کے بیٹھیں گے, جنت الفردوس کی طرف منہ کریں گے. اللہ اکبر. پھر جنتی ان کو تانا دیں گے, سفارشی ہونا نئے بھرتی ہونا, ہم تو اللہ اکبر اس کی رحمت کے ساتھ آئے. اللہ اکبر. تم سفارشی تھے نا. اللہ اکبر. یہ سارے کے سارے سفارشی جن کے ماتھے پر اتقاء الرحمن کی مہر تھی, یہ سارے سفارشی اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے, کہیں گے اللہ آپ نے معاف تو کر دیا, یہ نشان بھی مٹا دے, تیرے بندے میں دیکھ کے تانا دیتے ہیں. اللہ اکبر. مالک کائنات کو پھر ترس آئے گا, اللہ وہ اتقاء الرحمن والی مہر ہی مٹا دے گا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ یہ حدیث بیان کر کے رونے لگے, پر میں او لوگوں میرے لیے دعا کرو, اللہ ان مہر والوں میں ہی مجھے شامل فرما دے, ان اتقاء الرحمن والے لوگوں میں مجھے شامل فرما دے جن کو قیامت کی اللہ اپنی سفارش میں بخشے, بندوں کی سفارش میں بخشش فرمائے گا. میرے عزیزو دن آنے والا ہے. اللہ اکبر. قیامت کا دن آنے والا ہے. آج مجھے عزیزو کوئی نہیں پتا کتنا ثواب ملا, اتنی دیر یہاں بیٹھے ہو, لیکن کل میرے عزیزو حقیقت کھلنے والی ہے. دنیا کی حقیقت والی آنکھ بند ہوگی, قبر حشر کی حقیقت والی آنکھ کھل جائے گی. کر لے جو کچھ کرنا, آخر موت ہے, ہم نے ایک دن مرنا, آخر موت ہے. اللہ اکبر. اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے, سکندر گیا جو دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے. میرے عزیزو کر لے جو کچھ کرنا, آخر موت ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو آج اللہ نے موقع عطا فرمایا, آپ کو ٹانگوں کا درد ہے, آپ کو میرے عزیزو جوڑوں کا درد ہے, لیکن آج تھوڑی سی تکلیف اللہ کے لیے برداشت کر لینا. میرے عزیزو انگلینڈ کا اور پاکستان کے ٹائم میں فرق ہے. یہاں میرے عزیزو 11 بج رہے ہیں, وہاں میرے عزیزو 6 بج رہے ہیں. بیٹے کی کال کا تو انتظار
پیار کرتا ہے, اٹھ کے کہتا ہے پتر دا فون آوے مینوں جگا دیں, اللہ اکبر, نو دا فون آوے مینوں جگا دیں, ابے دا فون آوے مینوں جگا دیں. یار کی کال کا 12 بجے تک انتظار کرتا ہے, اس کی رحمت کا انتظار کیوں نہیں کر رہا؟ دوستو سونا تو ہے ہی میرے عزیزو, گھر جا کر اس کو بدعت نہ سمجھنا, اس کو شرک نہ سمجھنا, کوشش کرنا اس کونے میں, اس کھانچے میں, اوپر نیچے. چلو مسجد میں نہیں آتے, آج اپنے گھر میں ہی آج سو کے نہ دکھانا, تھوڑا سا اللہ کو رو کے دکھا دینا. اللہ حالات بڑے تنگ ہے, اللہ پریشانیوں نے مجھے آن گھیرا, یا اللہ مصیبتیں میرے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی, دروازہ کھولوں چور بعد میں آتا ہے, مصیبت دروازے پہ پہلے آ جاتی ہے. اللہ آج میں گناہوں والا دامن لے کے آ گیا, اللہ تو رحمت والا باہر چھینٹا لے کے آ جا. میرے عزیزو خدا کی قسم آنے میں دیر لگے گی, اس کے معاف کرنے میں دیر نہیں لگے گی. صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا جتنا ہو سکے, کھڑے ہو کر بیٹھ کر سجدے میں رو کر, کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا, کبھی اٹھ کے کھڑے ہو کر, کبھی چلتے پھرتے دعا کرنا, کبھی سجدے میں دعا کرنا. اللہ آپ نے تو کہا تم منگتے میں داتا, آج میں نے مانگ کے دکھا دیا, تو دے کے دکھا دے. میرے عزیز روزانہ اللہ دیتا ہے, آج اس کے دربار میں ذرا رو کے دکھا دینا. یہ حتی مطلع الفجر, گردش ہو رہی ہے, اعلان ہو رہا ہے, سورج طلوع ہونے تک میرے عزیزو اعلان ہو رہا ہے, مطلع الفجر فجر تک اعلان ہو رہا ہے. آ جاؤ گناہوں کی بخشش کروانے والوں, رزق کی تنگیاں دور کروانے والوں. جس طرح 50% ڈسکاؤنٹ مارکیٹ میں آ گیا, یہاں تو 100% ڈسکاؤنٹ آ گیا ہے. ایک لے کے آئے گا 1000 لے کے جائے گا, 10 لے کے آئے گا لاکھ لے کے آئے گا. بندے تیرا گننا تنگ پڑ جائے گا, میرا دینا تنگ نہیں پڑے گا. اللہ اکبر, اپنے آپ کو مشقت کے اندر ڈال دو میرے عزیزو, اللہ قبر کا آرام عطا فرمائے. سارا مجمع مل کے توبہ کے کلمات پڑھے اور میرے ساتھ مل کے گئے پڑھے سارے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. زور سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ. سبحان اللہ, ہائے اللہ کی, آپ نے کہا یا اللہ میری توبہ, آسمان سے رحمت زمین کے اوپر اتر آئی. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, رحمت نے تیرے میرے گرد گھیرا باندھ لیا. اب کہہ دو یا اللہ میری توبہ. خدا کی قسم آج اس کی رحمت برسی, آج گناہ مٹ گئے, نیکیوں سے نام اعمال بھر گئے. اب ایک مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ. فرمایا بندے تیری توبہ پر میری رحمت کا کلیجہ پھٹ گیا, اور کیا چاہے گا؟ میں نے تیرے گناہوں کو معاف نہیں کیا بلکہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے. میرے عزیزو پھر کہو یا اللہ میری توبہ. تمام گناہوں سے, زور سے کہو, کفر سے, شرک سے, زنا سے, سود سے, رشتے ناطے توڑنے سے, والدین کی نافرمانی سے, ظلم کرنے سے, شراب پینے سے, جوا کھیلنے سے, یا اللہ میری توبہ. چوری شکاری سے, بغض و عناد سے, چغلی بخل سے, یا اللہ میری توبہ. جھوٹ سے, یا اللہ میری توبہ. وعدہ خلافی سے, تمام گناہوں سے تو یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. اللہ گناہوں کو معاف فرماوے, توبہ کو قبول فرمائے. ختم نبوت کے صدقے سے حضور کی ختم نبوت کی پگڑی کی چوکیداری نصیب فرمائے. اس کام کے لیے اللہ ہمیں پورے عالم کے اندر قبول فرمائے, ساری انسانیت کی بھلائی کا ذریعہ بنائے, اپنے رستے کی دھول نصیب فرمائے, اپنے رستے میں نکلنا نصیب فرماوے. آج دنیا کے یاروں سے رابطہ بند کر دیں, یاروں کے یار سے رابطہ جوڑ لیں. آج دنیا کا کنیکشن موبائل بند کر دیں, آج اس کے کنیکشن کو بحال کرنے کی کوشش کریں, جس کا کنیکشن قبر میں بھی ساتھ دے گا, حشر میں بھی ساتھ دے گا. ختم نبوت کی چوکیداری کرو گے کہو انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام والے بنو گے بھائی, تبلیغ میں وقت لگاؤ گے. کون کون لگائے گا اللہ کے راستے میں؟ سارے عالم کے اندر اس پیغام کو لے کے جاؤ گے انشاءاللہ. نمازوں کے سجدوں سے, ذکر اذکار سے اللہ کے گھر کو آباد کرو گے. پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ ہماری توبہ قبول فرماوے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا, اور کمنٹس میں بتا کر جائیں کیسی لگی ویڈیو, اور چینل سبسکرائب ضرور کر لیں.